بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سنٹر پوائنٹ سرا زیم محمد فہیم. دا اختر سپوگ میں خکارا شوا ذیلحج میاش خکارا شوا او پاکستان کے با 29 جون باندے غٹ اختر وی خو دا غٹ اختر نا اول کم چې دے وقت کے صورتحال دے دا خیبر پختونخوا او دا پورا پاکستان پایوه خبره کو سیاسی گرمگرمی شروع شوا او آغاز کړي دے دا خیبر پختونخوا نا پیپلز پارٹی او دا پہلنے جلسے انعقاد هم په خیبر پختونخوا کې وشو. دې نه مخکې هم جلسے شوي دي خو هغه جلسو کې او دې جلسو کې فرق دا دی چې وفاقی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری پخپلا دغه جلسہ انعقاد وک شروع وکړه او ډایرکټ ہے اوپنلی فیڈرل گورنمنٹ ته یو تھریټ ورک ک مونږ ته پیسې ملاو نشوي د سند سیلاب متاثرین لپاره نو مونږ با بجټ پاس کېدو ته نه پریدو او د اغوی دا خبره وا چې سلیریش غنټه هم نه پورا او وفاقی حکومت 25 ارب روپے جاری کړي او دا اغوی دغه مطالبه ومنلا. دا ارڅه یو سایت ته خو چې کوم روان رضی دی آیا مونږ با عمدغه صورتحال ګورو پیپلز پارٹی به مقابله پاکستان مسلم لیگ نون یا مونگا بیا ہم چرتا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کتی شو. خیبر پختونخوا کے جمعیت علماء اسلام چرتا ولاړه دا او عوامی نیشنل پارٹی آیا دا آغی تیاری مکمل دی اغوی تقریباً زیادتر ازونو کے خپل ٹکٹس ہم فائنل کری دی او صورتحال دا دے چی مولانا فضل الرحمان صاحب ٹانک اور ڈیرہ کے چې څومره تختې لګولې شوې هغه ټولې پوره کړې او هلته کې جلسو انعقاد هم شروع کړ تقاریب انعقاد هم شروع شو. دغه چې کوم دې وخت کې د خیبر پختونخوا سیاسی صورتحال دی په دې خبره کو دې وخت کې مونږ سره ټلیفون د لارې پېښور کې د آج نیوز بیورو چیف فرزانہ علی بھی موجود رہا. میڈم بہت شکریہ. میڈم آپ دیکھ رہی ہیں صورتحال ایک دم سے بدلی ہے اور ایک جانب تو یہ اندازے تھے کہ شاید موجودہ اسمبلی کو توسیع مل جائے, ہو سکتا ہے کہ انتخابات ڈیلے ہو جائیں, لیکن جو پچھلے ایک ہفتے کے اندر صورتحال بنی ہے حیران کن ہے کہ اچانک سے انتخابات کا ماحول بن گیا. بہت شکریہ. بالکل لگ تو ایسے رہا ہے کہ انتخاب آپ کو میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ بالکل کلیئر ہے میڈم. اوکے. لگ تو بالکل ایسے رہا ہے کہ جیسے انتخاب کا ماحول بن گیا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی جو اسلام آباد سے خبریں آ رہی ہیں اور ہماری بھی کچھ لوگوں سے بات ہو رہی ہے تو اس میں میرا خیال میں 100% کوئی بھی بات کرنا ابھی بھی مناسب نہیں ہوگا کہ میں کہوں کہ 100% میں شور ہوں کہ ہاں نومبر میں الیکشن ہو جائیں گے یا اکتوبر کے اینڈ میں. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ بالکل مختلف پارٹیوں خاص طور پر شروع کیا تھا مریم صاحبہ نے نون لیگ کے, آپ نے دیکھا کہ بڑے زبردست قسم کے انہوں نے گیدرنگ جلسے کیے. پنجاب ظاہر ہے ان کا فوکس ہے اور ہمیشہ ان کا فوکس رہا بھی ہے, اور جس کا پنجاب ہوتا ہے اس کا اسلام آباد ہوتا ہے. تو ظاہر ہے بڑی پارٹیاں جو ہے اس صورتحال کو دیکھتی ہیں اور خصوصاً نون لیگ چونکہ پی ٹی آئی کی ریپلیسمنٹ ہے اور ہوگی, اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو پی ٹی آئی نون لیگ کو ریپلیس کر کے جیسے پی ٹی آئی کو لایا گیا, اب نون لیگ بھی یہی سمجھتی ہے کہ وہ اپنی دوبارہ سے وہ پوزیشن پنجاب میں واپس لے گی, تو اس لیے انہوں نے اس کو ٹارگٹ کیا. اب ہم آ جاتے ہیں کہ آپ نے جو مثال دی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی, آج انہوں نے ٹانک میں ایک گیدرنگ سے خطاب کیا, لیکن بڑی ہی کچھ ایسے اشارے دیے, کچھ ایسی باتیں کی کہ جس سے لگ رہا ہے کہ وہ بھی ایک الیکشن مہم پہ ہے اور کسی کو کچھ بتانا چاہ رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 میں آپ نے اے این پی کا بھی ذکر کر لیا, تو میں وہ بھی بتا دوں کہ ہم جب بات کرتے تھے اے این پی اور مولانا فضل الرحمان صاحب جے یو آئی سے, تو ان کے کچھ لوگ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ بات تو ہمارے ساتھ کچھ ہو گئی اور ہوئی تھی لیکن ریزلٹ کچھ اور نکل آیا. وہ تو ابھی جو حالیہ ضمنی انتخاب تھے 3 حلقوں کے اس میں بھی ہوا تھا, چارسدہ, مردان اور پشاور میں. جی, تو یہ صورتحال جو ہے ابھی آپ دیکھیں تو یہ جب بھی بات کرتے ہیں تو ان کی باتوں میں ایک مخصوص قسم کی تھریٹس بھی ہوتی ہیں. اسی طرح آپ نے مثال دی ہے بلاول بھٹو صاحب کی. اب بلاول بھٹو نے میں سمجھتی ہوں ایک اچھا شو کیا ہے. دیکھیے جب آپ ریوائیو کر رہے ہوتے ہیں, آپ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا میں کہاں ہے, ان کے جو لوگ تھے وہ آپس میں ہی ایک دوسرے کو گرانے اٹھانے کے چکر میں پڑے
ڈالے ہوئے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کا بالکل وجود ہی کچھ عرصے میں ختم کر دیا. 3-4 شخصیات ہیں جن کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں زندہ ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کو بھی پتا ہے, میں نام نہیں لینا چاہتی کیونکہ ایک دفعہ میں نے نام لے لیے تو کہا گیا کہ اچھا آپ کو یہی لگتا ہے. اصل میں دیکھیں جو حقیقت ہے وہ ہمیں کہنی ہوگی. اچھا, پھر آ جاتے ہیں جلسے کی طرف. کل کے میں سمجھتی ہوں کہ ایک اچھا شوتا تھی, ٹھیک ہے, آپ ان کو تحریک انصاف سے کمپیریزن اس کا مت کیجیے. یہ ریوائول ہے اور ریوائول میں ابتدا میں ایسا ہی ہوتا ہے, لیکن آپ وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے کہ بہت اچھے چہرے جو ہیں آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی میں نظر آئیں گے, جو مجھے ایسے لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اوور آل سچویشن جو ہے وہ ہے کہ اپنی پوزیشنیں فی الحال لوگ لے رہے ہیں. لیکن آپ نے بات کی کہ میں بھی اس دن ٹویٹ کیا تو میں یہ بتا رہی تھی یا شاید کہنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جب کوئی سخت بیان دیتی ہے تو ہو پی ڈی ایم ٹوٹ گئی ہے, یا جے یو آئی سخت بیان دیتی ہے تو بس پی ڈی ایم کل ختم ہوئی کہ آج ختم ہوئی. اسی میں آپ نے دیکھا کہ 1-1.5 سال انہوں نے نکال لیا, اور نہ مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ ختم ہونے والی ہے. دیکھیں یہ سیزن پولیٹیشینز ہیں. میں بلاول صاحب کا نہیں کہہ رہی, لیکن آپ مولانا فضل الرحمان زرداری اور نون لیگ میں نواز شریف صاحب ہو یا شہباز شریف صاحب, اصل میں تو بات ان کے درمیان ہے نا. باقی تو ظاہر ہے آنے والی نسلیں ہیں جو آنے والا سیاست کا میدان ہے وہ سنبھالیں گی اپنی اپنی جگہ پر. لیکن جو سیزن پولیٹیشین ہے وہ آپ دیکھیں کہ ایک دوسرے کو اسٹک اینڈ کیرٹ کے رولز کے مطابق جو ہے وہ ڈیل کر رہے ہیں, اور وہ اسٹک اینڈ کیرٹس کے رولز جو ہے وہ صرف ایک دوسرے کے لیے نہیں ہے, وہ اوور آل ایک سسٹم کے لیے بھی ہے کہ اب کی بار وہ نہیں ہوگا جو 2018 میں ہوا. اور پھر 2018 میں ہمارے ساتھ ان کے مطابق جو ہمارے ساتھ ناانصافیاں ہوئی اور جس طرح سے ہمارا آپ کہیں کہ سارا کچھ چھینا گیا اور ہمیں دیوار سے لگایا گیا, اب ایسے نہیں ہوگا. اب ہر ایک کو اپنی اپنی پوزیشن اپنے دینی ہوگی. تو یہ جو آپ کو کبھی تلخی نظر آ جاتی ہے, کبھی کچھ نظر آ جاتا ہے, یہ اس کا مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہے. جہاں تک بات یہ ہے کہ کل بلاول صاحب نے کہا پیسوں کی بات کی, تو دیکھیں یہی بات میں سمجھتی ہوں کہ پختونخوا کے لوگوں کو کرنی چاہیے مل کر. آج جے یو آئی کے جو ظاہر ہے پختونخوا ان کا ہے, اگر آپ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے بعد جو سب سے زیادہ ایک مضبوط پارٹی ہے وہ جے یو آئی ہے اس وقت, اس میں کوئی شک نہیں ہے دوسرے نمبر پر. تو اس کو یہ بات کرنی چاہیے. انہوں نے جس طرح اپنا سندھ کا ایک حصہ لے لیا ایک تقریر سے, تو آپ کو بھی تو بات کرنی چاہیے کہ جس انضمام کے آپ خلاف تھے, جن قبائلیوں کی آپ بات کیا کرتے تھے, نہ ان کو این ایس سی میں حصہ ملا, نہ ان کو 100 ارب روپے ملے, نہ ان کو سی سی آئی میں کچھ ملا, تو آپ بھی تو بات کر لیتے, شاید آپ کو بھی کچھ مل جاتا. تو میں سمجھتی ہوں کہ بلاول نے اپنے سندھ کا حق ادا کیا ہے. وہ تو میڈم جب پشاور میں مولانا صاحب آئے تھے انہوں نے بریفنگ میں کہا تھا کہ وفاق ایک بہت بڑا پیکیج جو ہے وہ پختونخوا کو دے گا اور ہم نے ورکنگ مکمل کر لی ہے. تو آپ کو کہیں نظر آیا اس کو وفاقی بجٹ میں کہیں شو ہو رہا ہے کہ کچھ؟ کل ہمارا بجٹ بھی آ جائے گا, آپ بھی دیکھ لیجئے گا کہ آپ کو کیا ملتا ہے. دیکھیں ہمیں ریوڑیاں نہیں چاہیے اس وقت. پختونخوا جن مسائل سے گزر رہا ہے, ہمارے ہاں جو سوشل پرابلمز ہو رہے ہیں, آپ کو پی ٹی ایم ابھرتی ہوئی نظر آئی, کس بنیاد پر نظر آئی؟ سوشل ایشو تھا نا, ان کا تو کوئی پولیٹیکل ایشو نہیں ہے, اور نہ ہی وہ کوئی اس طرح کی بات کر رہے تھے کہ ہم کوئی سیاسی پارٹی بنا رہے ہیں. وہ سوشل ایشوز تھے, انہیں ریزسٹنس تھی ایک نظام کے خلاف. کیوں ریزسٹنس تھی؟ اس لیے کہ آپ نے ایک جگہ کو بدامنی میں جھونک دیا اور پھر ان کے لوگ کو بے گھر کر دیا, لیکن ان کو ری سیٹل نہیں کروایا, اور بہت سارے جو ایشو وہ بتاتے ہیں. میڈم یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ پی ٹی آئی کی ریپلیسمنٹ کے طور پر پنجاب میں خود کو پی ایم ایل این دیکھ رہی ہے, پنجاب میں استحکام پاکستان پارٹی کے نام سے بھی ایک نئی جماعت ابھری اور اسی پی ٹی آئی کے لوگوں کو وہاں پہ پھر دوبارہ ایک سپیس ملی, وہ وہاں جا کے بیٹھ گئے ہیں. ایک تو کیا سمجھتی ہیں آپ, کیا استحکام پاکستان پارٹی کے پاس اتنا اختیار ہوگا یا اتنا وہ عوام کو اپیل کر لیں گے کہ وہ وہاں پہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک کھینچ لیں؟ اور دوسرا, خیبر پختونخوا میں کیا چل رہا ہے؟ ابھی تک جو بڑی بڑی باتیں ہو رہی تھی کہ پورا کا پورا ریلا جو ہے وہ جا رہا ہے, 25 سے 30 ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں, کوئی ایسی اطلاع تک سامنے آئی نہیں ہے ویسے؟
اچھا پہلے اگر ہم بات کر لیں استحکام پارٹی کے استحکام پاکستان پارٹی کی، تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ ایک بلبلا سا آیا تو ہے اور باتیں بھی بہت ہوئی ہیں، لیکن ایک دم جو ہے وہاں پہ خاموشی چھا گئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا، میں قطعی یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کے متعلق کوئی فیصلہ کرنا چاہیے یا ان کے اوپر بین لگانا چاہیے یا خدا نخواستہ ان کو قید میں ڈالنا چاہیے. ہم نون لیگ کے وقت بھی یہی کہہ رہے تھے، میں آج بھی اپنی بات پر قائم ہوں کہ اگر 2014 میں یہ دھرنا نہ ہوتا اور پھر 2018 کا الیکشن ریگ نہ ہوتا تو آج پاکستان بہت دور تک جا چکا ہوتا، معاشی سطح پر بھی اور اوور آل بھی سوشلی بھی ہم بہت مضبوط ہوتے، لیکن وہ ہوا. اور اب میں کبھی بھی نہیں چاہوں گی کہ دوبارہ ان معاملات کو دہرایا جائے. قطع نظر اس کے کہ 9 اور 10 مئی کے جو واقعات ہیں اس میں ملوث لوگوں کو کم از کم سزا ضرور ملنی چاہیے، تاکہ نیکسٹ ٹائم کوئی نہ پہاڑوں سے اتر کر آ کے ہمارے گھروں کو جلائے یا ہماری انسٹالیشن پر حملے کرے، نہ ہی میدانوں میں بیٹھا ہوا کوئی بندہ یا کچھ لوگ یا کوئی گروپ یا کوئی محلات سے نکل کے بڑے بڑے ٹھنڈے کمروں سے نکل کے آئے عجیب کہیں سے بھی نکل کر کے وہ اس طرح کی ہمت کرے کہ اس طرح کے جلاؤ گھراؤ کی. دیکھیں یہ تو پاکستان کو نقصان پہنچانے والی بات ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، ہم سب اس کی مخالفت کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اب آ جائیں کہ آپ وہ استحکام پاکستان پارٹی خیبر پختونخوا مستقبل کیا ہوگا. جی آج بھی میں کسی سے بات کر رہی تھی، بہت اہم بندہ ہے تحریک انصاف کا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ پرویز خٹک صاحب اپنی ایک پارٹی بنا رہے ہیں، 50 لوگ ان کے پاس ہیں، انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل 50 لوگ ان کے پاس ہیں، لیکن وہ اس صورت میں ہوگا کہ جب آپ یہ دیکھیں گے کہ کے متعلق کوئی حتمی فیصلہ ہو گیا ہے، اور وہ حتمی فیصلہ ان کی سیاست کے خاتمے، ان کے جیل جانے، پارٹی پر بین لگنے کی صورت میں ہو سکتا ہے. تو پھر آپ کو ایک گروپ جو ہے وہ نئے نام سے نظر آئے گا. پھر میں نے ان سے اگلا سوال یہ کیا کہ اگر پرویز خٹک پختونخوا میں اپنا ایک گروپ بنا لیتے ہیں تو پھر آپ کا تو سیاست تو پنجاب میں ہے، پھر آپ کیا کریں گے؟ وہاں پہ کوئی علیحدہ گروپ ہوگا، یہ دو مختلف گروپ ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ جو شاہ محمود قریشی صاحب کو جو گروپ بنائے ہم بھی یا وہ گروپ بھی پرویز خٹک صاحب کا بھی اس کا حصہ ہو، یہ علیحدہ علیحدہ نہیں ہوگا، ایک ہی امبریلا تلے ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے آپ کو رجسٹر کرانا پڑے گا ایک نام سے. اگر آپ، میں نے کہا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ آزاد حیثیت سے سارے لوگ لڑیں اور چونکہ کے نام پر آپ کو ووٹ لازمن ملے گا. اب تو سچویشن یہ ہے کل میں کہیں بھی بیٹھ کے اعلان کر لیں تو لوگ ان کو ووٹ دیں گے، تو چاہے وہ آزاد ہیں یا خدا نخواستہ قید بھی ہو جاتے ہیں، تو دونوں صورتوں میں لوگ ان کو ووٹ دیں گے. تو پھر آزاد حیثیت سے بھی لڑ سکتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، بات یہ ہوئی ہے، مختلف آپشن سور ہو رہا ہے. آزاد اگر حیثیت سے ہم لڑیں گے تو پھر اس میں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، جیسے ریزرو سیٹیں ہوتی ہیں، مائنورٹی کی سیٹیں ہوتی ہیں، تو اس پہ اثر پڑ سکتا ہے. پھر ہمیں کسی ایک امبریلے تلے جانا پڑے گا، جو کہ ہم نہیں چاہتے. ہمارا اپنا ایک پلیٹ فارم مضبوط ہے اور وہ ہے خان صاحب کا نام. تو یہ تو ہو گئی ان کی پوزیشن کہ ابھی 50-50 کی سچویشن ہے. یہاں آ جائیں، آپ بات کر رہے تھے کہ ANP ہو گیا یا مختلف سیاسی پارٹیاں ہیں تو ان کا پختونخوا میں کیا ہوگا. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہی سچویشن ہوگی کہ پھر لوگ دیکھیں گے کہ اگر تحریک انصاف کے الٹرنیٹ کوئی گروپ آتا ہے تو کیا خان صاحب کی ان کو حمایت حاصل ہے. اگر تو جواب ہے ہاں تو پھر ان پارٹیوں کے لیے مشکل ہوگی، کیونکہ وہ ووٹر پھر ادھر ہی جائے گا جدھر خان صاحب ان کو کہیں گے. نہیں میڈم، یہ تو باقی جماعتیں کہتی ہیں کہ 2018 میں بکسے بھرے گئے تھے، زمین پہ کوئی بھی، گراؤنڈ پہ تو کچھ بھی نہیں ہے. PTI کا اتفاق کرتی ہیں آپ کہ گراؤنڈ پہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف بکسے ہی بھرے گئے تھے تبھی 2/3 میجورٹی آئی تھی؟ 2018 کے الیکشن کو آپ اس طرح سے نہیں دیکھیں کہ کہیں بکسے بھرے گئے تھے. جی بات یہ ہے کہ اس میں مختلف قسم کی اسٹریٹجیز مختلف صورتوں میں اپنائی گئی تھی. جیسے اگر ہم پنجاب سے ہی شروع کر لیں جہاں کا الیکشن آپ کا وزیر اعظم بناتا ہے، وہاں پہ جب آپ نے دیکھا
الیکشن والے دن بھی مجھے کئی ایسے سائن ایون کے یہاں پہ بھی نظر آئے اور ساتھی وہاں پہ بھی بتا رہے تھے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی تھی کہ دوسری پارٹیوں کے ووٹرز کو، خیر یہ میں خود گواہ ہوں کہ ان کو روکا گیا، ان کے مختلف ہتھ کنڈے اپنائے گئے، ان کو پہنچنے نہیں دیا گیا، وہ پہنچے تو پھر ووٹ خراب کیسے ہوئے. آپ نے دیکھا نا کتنے ووٹ. الیکشن ڈے پالیٹکس ہوتی ہے، جہاں پہ آپ کا مخالف مضبوط ہے وہاں پہ آپ زیادہ ٹائم لیتے ہو نام نکالنے میں، لسٹ کے اندر اس کے ہاتھ پہ نشان لگانے میں، تو وہ ایک ڈیلے ٹیکٹکس ہوتا ہے اس کے اندر. اچھا پھر اسی طرح اگر آپ پنجاب میں چلے جائیں تو وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ 5 بجے تک تو پھر بھی کچھ نہ کچھ صورتحال تھی. 5-6 بجے 6-6:30 بجے ہم سارے رپورٹرز کو گراؤنڈ کر دیا گیا تھا. آپ تو ایک ریجنل چینل میں ہے، مجھے نہیں پتا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا، لیکن میں آپ کو ایک آگے کی بات ایک مین اسٹریم میڈیا کی بتا رہی ہوں. تو اس میں سوری اوفینسو مت ہوئے گا، نہیں کوئی بات نہیں، I'm sorry، آپ ایک بہت بڑا نام ہے. نہیں اصل ہے میڈم دیکھیں آپ خود مشرق کے اندر کام کر چکی ہیں، آپ کو اندازہ ہے اس کا، کوئی شک نہیں اس میں. بالکل بالکل مجھے جو نام بھی ملا، لیکن مجھے انفیکٹ اپنی بات کا فوراً احساس ہوا تو میں نے یہ نہیں کوئی بات نہیں میڈم، بالکل ٹھیک تھی بات. میں مین اسٹریم میڈیا کی بات کر رہی ہوں. آپ کو پتا ہے کہ وہ مین اسٹریم میڈیا جو ہے وہ اس وقت تک گرانے اور چڑھانے کا جو ہے وہ سبب بنا ہوا تھا. بالکل. جب ایک دم سے رپورٹر گراؤنڈ ہو جاتا ہے، پھر وہ جو تجزیہ نگار ہے وہ گراؤنڈ ہو جاتا ہے، اور کچھ اور چہرے جن کو عام طور پر ہم دفاعی تجزیہ نگار کہتے ہیں وہ آ جاتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رات کے رات آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا، چلے جاتے ہیں آر ٹی ایس. تو پھر ظاہر ہے وہ پھر بعد میں آنے والے وقتوں میں پتہ چل گیا کہ پنجاب میں کیا کھیل کھیلا گیا. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو ہوئی جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ 2018 کے الیکشن میں تحریک انصاف کے پاس اتنا کچھ نہیں تھا جتنا اس کو دیا گیا، ان کو لایا گیا. یہ سارا مطلب چیزیں ہیں جو ایک ثبوت کے طور پر آپ کے سامنے موجود ہے. اچھا میڈم ہم پاس تھوڑا وقت کم ہے، لیکن یہ سوال بہت ہی اہم ہے. ابھی بہت ارلی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ الیکشن 6 مہینے بعد ہے، 4 مہینے بعد ہے، یا شاید ہمیں مارچ تک انتظار کرنا پڑے. لیکن ابھی جو صورتحال ہے، زیادہ تر لوگوں نے اپنے ٹکٹس فائنل کر لیے ہیں، وہ ٹکٹس دے چکے ہیں یا کمٹ کر چکے ہیں. اگر ہم لوگ خیبر پختونخوا میں فیئر اینڈ صاف شفاف الیکشن دیکھتے ہیں، فری اینڈ فیئر الیکشن دیکھتے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے جماعت اسلامی، ANP، PMLN اور پیپلز پارٹی یہ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ نے جمعیت کا ذکر تو کر دیا کہ مضبوط پارٹی ہے، لیکن یہ باقی جماعتیں کہاں پہ کھڑی ہیں؟ پہلے تو میں آپ سے یہ کہوں کہ اگر سچویشن ایسی رہی جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں تو مجھے پھر سے کوئی فیئر اینڈ فری الیکشن نظر نہیں آ رہا. صحیح، لیکن اس بار ایک اور اینگل سے ہوگا. جی اب کسی اور طرح سے ہوگا، کوئی اور طریقے اپنائے جائیں گے. لیکن دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب آپ کسی پارٹی کو سیاست سے، پارٹی یا پارٹیوں کو سیاست سے آؤٹ کرتے ہیں، انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیتے، تو اس کا مطلب ہے کہ فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں ہے. تو مجھے ابھی بھی نہیں لگ رہا کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے. ہاں اب یہ دیکھتے ہیں ہم کہ تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہوگا، اس کے بعد اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مجھے امید ہے کہ ان کو ضرور الیکشن لڑنے دیا جائے. تو پھر ہم بات کریں گے، آپ اور میں ضرور بات کریں گے کہ کیا باقی جماعتیں آپ کو تیار لگتی ہیں؟ آپ کو جماعت اسلامی، ANP، پیپلز پارٹی، PMLN خیبر پختونخوا کی حد تک تیار نظر آتی ہیں آپ کو؟ ان کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں ہے. اگر تحریک انصاف نے الیکشن لڑا یا نے اپنے کوئی بندے نومینیٹ کیے کہ اچھا میں نہیں ہوں اور یہ وہ لوگ ہیں، اور یہ جو شاہ محمود قریشی ہیں اس وقت وائس چیئرمین یا چیئرمین کی حیثیت سے آپ کے ساتھ ہیں، اور جو یہ کہہ رہے ہیں وہ میں کہہ رہا ہوں، تو پھر آپ دیکھیے کہ ان کے مقابلے میں کون ہے. ANP نے جو کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ دیے ہیں کچھ حد تک تو وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ پورا پختونخوا تو نہیں ہے نا. اسی طرح JUI کے آپ دیکھیں کہ کچھ پاکٹس میں بڑے مضبوط ان کے پاس ہیں لوگ، لیکن اوور آل تو نہیں ہے نا. علی امین گنڈپور کو آپ کیسے رول آؤٹ کریں گے، مجھے یہ بتائیے. پھر اسی طرح آپ جب ملاکنڈ میں چلے جاتے ہیں، یا سب سے پہلے تو آپ یہاں آ جائیے نا نوشیرہ میں، سوابی میں، پشاور میں، وہاں آپ کے پاس JUI کے پاس کون سا اچھا کینڈیڈیٹ ہے، وہاں ANP کے پاس کون سا اچھا کینڈیڈیٹ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کون سا اچھا کینڈیڈیٹ ہے. ابھی آپ نے جا کے سوات پہ 2 کیے ہیں، پھر نجم الدین صاحب ہیں. اگر بہتر طریقے سے وہ لڑے اور لوگوں تک پہنچے تو شاید
شاید وہ اپنی سیٹ نکالے. تو اوور آل سچویشن اسی طرح اگر آج سوابی میں چلے جائیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تو وہ ہو گئے, لیکن کیا شاہرام کا کیا ہوگا پھر؟ اسی طرح آپ مردان میں چلے جائیں, چارسدہ میں, چارسدہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2 الیکشن سے خود ANP کے مین لوگ ہار رہے ہیں. تو کیا ہوگا؟ بلکہ ابھی اس کے بعد تیسرا بھی یہ جو ہوا بائی الیکشن. تو فی الحال جو ہے سچویشن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ان کے پاس مضبوط کینڈیڈیٹ ہے. ان کو بہت محنت کرنی ہوگی, مضبوط کینڈیڈیٹس لانے ہوں گے تو تب جا کے کچھ ہو سکتا ہے, ادروائز مشکل ہے اگر پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ کرنا ہے تو. بہت بہت شکریہ فرزانہ علی صاحبہ اور سنگائی ذکر ہو کچے دغا پولیٹیکل پارٹی دو کریٹ شو پی ٹی آئی دے وقت کے بالکل سائڈ لائن دا 9 مہینہ پس چاہیے سر سمو شو خلق غیب دی مخت ندی خدا سپیس برانی سی سوک اس آیا غید پا سوک تیار دی او کنا اور دغ جماعتون سرا پا پورا صوبہ کے امیدوار نشتا 115 صوبائی اسمبلی حلقی دی او دے آرہ حلقہ باندے یو خو امیدوار ادرول ہم دے وقت کے دغ پولیٹیکل پارٹو دا پارا دا کوئی امکان ہی نہیں لگی چھ خو امیدوار ادرے بالکل پاکٹس کے دن نخشتا ANP سربا دیش سلویخ 50 دے تکلا کسانوی خو باقی 50 سربا سکی جمعیت علماء السلام صاحب 50 60 70 پوری بھی خو باقی سلویخ سربا سکی دغا سے پورا صوبہ کے دننا دغا پولیٹیکل پارٹی سرا آیا دمرا خلقشتا یا نا صورتحال بلگ نور ہم مخیطہ ایک دو چی دغا بیل بیل علاقوں کے دننا سمرا پولیٹیکل پارٹیز دے وقت کی مضبوطی اور سمرا تیار دی یہ اوڑے شاندہ میں پس تاستا پورام کی یو ذل بیا ہر کلے وایو امون خبرہ کو لگیا یو دا خیبر پختونخوا دے وقت کے سیاسی منظرنامے حوالے سرا انتخابی مہم شروع دے او مولانا فضل الرحمان صاحب پر ڈیرہ کے اور بیاغین پس پر ٹانگ کے مختلف دغا ترقیاتی منصوبوں سمرہ تختہ وے اغوی التا اولگولے او سوین اگانے مکڑے سر لہجہ دا اغوی نرمہ وا سخت وا پہ خور کی صوبائی مجلس عاملہ اجلاس ہم صدارت اغویوں کا او زیادترہ ویلیکی گی چھ اغوی خپلے حلقے اور امیدواران فائنل کڑی دی پا پورا صوبہ کے ڈیرہ کے دے وقت کی صورتحال سر صرف ڈیرہ نا دغا جنوبی اضلاع کے دننا صورتحال سے دے پتے بخبرک کو دے وقت کے مونگ سرا دا ڈیر اسماعیل خان نا دا دنیا ٹی وی سینئر کورسپونڈنٹ صحافی اسلم آوان صاحب موجود تھے. اسلم صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. سر دیکھا آپ نے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ڈیرہ میں بھی چند منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا, افتتاح کیا اور ٹانک میں بھی کیا. عملی طور پہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ مولانا صاحب نے انتخابی مہم شروع کر دی ہے؟ بالکل ٹھیک, آپ نے ٹھیک سمجھا ہے. انتخابی مہم پوری طرح شروع ہو چکی ہے, لیکن کے پی کی جو پالیٹکس ہے اس کا جو پورا کا پورا ڈائیگرام ہے وہ چینج ہو گیا ہے. خاص طور پر ایک بڑی جماعت جو ہے وہ منتشر ہوئی ہے, بدرے ہوئے ہوئی ہے, تو اس سے سیاست کا پورا نظام جو ہے وہ ہل چل گیا ہے. اب پتہ نہیں کہ وہ دوبارہ پھر کس طرح کمپوز ہوتا ہے, کس طرح بنتا ہے, کیا صورت اختیار کرتا ہے. اور یہ جو پی ٹی آئی تھی, یہ کے پی کی بڑی جماعت تھی, اس کا ووٹ ابھی تک انٹیکٹ ہے. البتہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی جے جو آئی جو ہے یا نون لیگ نواز شریف کی پارٹی جو ہے اس کے لیے کوئی تھوڑی سی سپیس پیدا ہوئی ہے اور وہ اس خلا سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جیسے اب ڈیرہ اسماعیل خان جنوبی اضلاع میں جتنے بھی پی ٹی آئی کے لوگ تھے, علی امین بالکل عدم پتہ ہے, وہ زیر زمین چلا گیا ہے. اسی طرح ٹانگ کی جو ان کی جماعت تھی وہ ساری زیر زمین ہے. بنو اور لکی میں جو ہے بہت سے ان کے نمایاں لوگوں نے پارٹی سے علیحدگی کا اعلان کر لیا ہے. تو اس لیے اب صورتحال جو ہے یہاں بالکل ایک عجیب و غریب بن گئی ہے. اب پتہ نہیں دوبارہ ری ایمرج کر سکتی ہے پی ٹی آئی یا نہیں کر سکتی, لیکن جے جو آئی کے لیے یہ اسپیس بہت اچھی بن گئی ہے. وہ اس خلا کو پر کرنے کے لیے انہوں نے اپنی انتخابی مہم بھی شروع کر لی ہے, ترقیاتی کام بھی کر رہے ہیں, وفاقی حکومت کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں, اور جو یہاں کی عبوری حکومت ہے, نگراں حکومت, اس پہ بھی ان کا انفلوئنس ہے. ان کے کچھ وزراء وغیرہ بھی ان کے ساتھ دیکھے گئے ہیں جو مختلف علاقوں میں وہ کمپین کر رہے ہیں. صحیح. تو پتہ نہیں کہ صورتحال کیا بنے گی. اسلم صاحب آپ نے ذکر کیا نگران حکومت کا, تو اچھی خاصی نمائندگی ہے بنو کی بھی, ڈیرہ اسماعیل خان کی بھی, اور جنوبی اضلاع میں اس سے پہلے جو بلدیاتی انتخاب جب پی ٹی آئی حکومت میں تھی, وفاق میں بھی اور صوبے میں بھی, اس وقت جے یو آئی نے بڑا اچھا پرفارم کیا تھا. بنو میں جو میئر کی سیٹ جیتنا انتہائی مشکل تھا. پھر ہم نے ڈیرہ اسماعیل خان بھی دیکھا, لکی مروت دیکھا, ٹانک دیکھا, کوہاٹ دیکھا, اور انہوں نے تھرو آؤٹ کلین سویپ کیا تھا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے لیے میدان بالکل خالی ہے, یا کہیں نہ کہیں ابھی بھی پی ٹی آئی میں اتنی جان باقی ہے کہ وہ وہاں پہ ایمرج کر سکتی ہے؟
دیکھیں میدان تو بالکل خالی تو ہو نہیں سکتا کیونکہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک جو ہے وہ ابھی پوری طرح انٹیکٹ ہے، اس کے ساتھ ووٹ بینک ان کا نہیں ٹوٹا، ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ ادھر ادھر ہوئی ہے، صف اول کی بھی، صف دوم کی بھی، صف سوم کی بھی، لیکن ووٹر اس کا اسی طرح انٹیکٹ کھڑا ہے، اس لیے ان کے لیے اسپیس موجود ہے پی ٹی آئی کے لیے، اگر ان کو موقع مل گیا آگے آنے کا تو وہ اچھا خاصا مقابلہ کریں گے۔ بہرحال یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جنوبی اضلاع میں جے یو آئی کا انفلوئنس جو ہے وہ سینٹر کی بنسبت اور شمال کی بنسبت زیادہ ہے، اور خاص طور پر بنو، لکی، ڈیر اسماعیل خان اور ٹانک میں جے یو آئی اچھی پروگرس دے گی، اگرچہ ان کے مقابلے میں پی ٹی آئی ہو یا کوئی دوسری جماعتیں بھی ہوں، لیکن یہ ہے کہ وہ اچھی پروگرس دے گی، اور جس طرح بلدیاتی انتخابات کا آپ نے ذکر کیا اسی طرح، حالانکہ اس وقت تو ان کی کوئی گورنمنٹ بھی نہیں تھی، وفاق میں بھی نہیں تھی، صوبے میں بھی نہیں تھی، تو اچھی پروگرس دی، اب تو ماشاءاللہ ان کو اوپر سے کافی بڑی سپورٹ ملی ہے، اور یہ صورتحال بہرحال اس وقت کلیئر ہوگی جب 12 اگست کو اسمبلیاں ٹوٹیں گی وفاق کی، اور یہاں صورتحال تھوڑی سی بدلے گی تو پھر منظر جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا۔ اچھا اسلم صاحب، سب سے مشکل کام ٹکٹ دینا ہوتا ہے، اور جمعیت علماء اسلام نے دروازے کھلے رکھے ہیں، جو لوگ پی ٹی آئی سے وہاں جانا چاہتے ہیں، ہم نے دیکھا کچھ لوگ شامل بھی ہوئے ہیں، سینٹر میں تو ٹھیک ہے ان کے پاس چند امیدوار ہیں، چند نہیں ہیں، کچھ جگہ خالی ہیں تو وہاں پہ وہ ایڈجسٹ ہو جائیں گے، ملاکنڈ میں بھی یا ہزارہ میں بھی، لیکن جنوبی اضلاع میں ان کے پاس امیدوار پہلے سے موجود ہیں، کیا سمجھتے ہیں مشکل ہوگی الیکٹیبلز کو بھی موقع دینا، اپنے لوگوں کو بھی خوش کرنا، اور پھر اپنے خفا لوگوں کو ساتھ ملانا کہ ووٹ نہ ٹوٹے؟ ہاں یہ دیکھو ڈیر اسماعیل خان میں کوئی ایک دو نشستیں ایسی ہیں جن میں جے یو آئی جو ہے وہ ایکوموڈیٹ کر سکتی ہے، خاص طور پر پہاڑ پور کی نشست جو ہے، یہاں پچھلی دفعہ پی ٹی آئی کا احتشام جاوید اکبر جیتے تھے، وہاں وہ ایکوموڈیٹ کر سکتے ہیں، وہاں ان کا کبھی بھی امیدوار نہیں ہوا۔ اسی طرح کلاچی کی جو نشست ہے وہاں بھی ان کا امیدوار کبھی نہیں ہوتا، پچھلی دفعہ وہاں سے پی ٹی آئی کے سردار آغاز خان گنڈا پور جیتے ہیں، اب سردار آغاز خان گنڈا پور نے پارٹی چھوڑ دیا ہے، احتشام نے بھی پارٹی چھوڑ دیا ہے، تو اس لیے اس بات کے مواقع موجود ہیں کہ وہ ان دو صوبائی نشستوں پہ وہ جو الیکٹیبل ہیں ان کو ٹکٹ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو این اے کی سیٹیں ہیں اس میں ایک تو مولانا فضل الرحمان خود لڑیں گے، دوسری پہ اس کا بیٹا لڑے گا ٹانک سے، اور درمیان میں ایک نشست ہے این اے 39، اس پہ پی ٹی آئی کا پچھلی دفعہ شیخ یعقوب صاحب جیتے تھے، اب وہ شیخ یعقوب پارٹی چھوڑ گئے ہیں، تو اب پتہ نہیں کہ وہ پی ٹی آئی کا کوئی ٹکٹ لیتا ہے یا نہیں لیتا، تو یہاں بھی ان کے لیے اسپیس موجود ہے کہ وہ الیکٹیبل کو ٹکٹ دے سکتے ہیں، وہاں پر گروپ ہے مختلف، گڈاپوروں کا گروپ ہے، میاں خیل گروپ ہے، کنڈی گروپ ہے، اس کے مخدوم زادوں کا گروپ ہے، تو ان کو ایکوموڈیٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جنوبی اضلاع میں ہمیں کہیں پہ کوئی مفتی یا عالم نظر نہیں آیا؟ پشاور اور چارسدہ تو سارا انہی کے حوالے ہے، تو کیا وہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہے؟ نہیں دیکھو یہ جو ٹانک اور ڈیر اسماعیل خان ہے اس میں تو اپنا جے یو اے کے اپنے خاص طور پر مولانا فضل الرحمان کی فیملی کے لوگ جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، البتہ جو بنو ہے، بنو پہ پوری طرح جو ہے وہ اس کی اکرم دورانی کا غلبہ ہے، اور وہ اس کی اکرم دورانی کی وجہ سے جتنے بھی اس علاقے کے بڑے گروپ ہیں وہ اس پارٹی میں نہیں آتے، وہ یہ بالکل برملا کہتے ہیں کہ ہم مولانا کے ساتھ تو ایکوموڈیٹ ہو سکتے ہیں لیکن اکرم دورانی صاحب کا غلام بننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، تو اس لیے ان کے پاس واحد سہارا جو ہے اس وقت جے یو آئی کے پاس وہ اکرم دورانی صاحب ہے بنو میں، حالانکہ بنو کے بہت اچھے گروپ جے یو آئی کی طرف آنا چاہتے ہیں لیکن وہ دورانی صاحب کی طرح نہیں آتے، اور مولانا اسلم صاحب اس ٹائم پہ تو نگران حکومت بھی دورانی صاحب کی ہی ہے، تو ان کے پاس تو اختیار کافی ہے پھر۔ ہاں ریسورسز، اس کا بیٹا جو ہے وہ وہاں پر ڈپٹی اسپیکر ہے، اس کی وجہ سے بھی کافی ان کا انفلوئنس ہے وفاقی محکموں پہ، اور ادھر بھی میئر بھی ہے، ایک میئر بھی ہے، اس کے علاوہ دو جو صوبائی منسٹر ہیں، خاص طور پر بلدیات کا جو ہے وہ ان کا بڑا کلوز ریلیٹو ہے اکرم دورانی صاحب کا، تو اس لیے وہ لکی مروت اور ان علاقوں میں حامد صاحب کو لگایا جو سابق ایم پی ہیں، ان کو پی این ڈی دیا ہوا ہے، یہ دونوں بنو سے ہیں۔ ہاں، اور یہ ہے البتہ وہ مولانا عبدالشکور صاحب کی نشست پہ شاید ان کو مجبوراً لکی میں وہ جو ایف آر کے ساتھ جڑی ہوئی نشست ہے اس میں شاید ان کو دینا وہ نشست تو شاید ختم ہو جائے ابھی، کیونکہ سارے ایف آرز اکٹھے ہو گئے ہیں اور 6 نشستیں کم بھی ہوئی ہیں سابق فاٹا سے، تو وہ بھی کچھ ایڈجسٹ ہونا پڑے گا۔ بس ٹھیک ہے، اگر وہ نشست ختم ہو گئی تو پھر لا محالہ ان کو لکی میں جو ہے وہ پھر انہیں سرداروں وڈیروں اور وہ جو الیکٹیبل ہے ان پہ بھروسہ کرنا۔ علماء کرام کے لیے جگہ نہیں ہے؟ نہیں، جنوب میں علماء کرام کی جگہ نہیں ہے، کرک میں شاید نکل آئے کوئی تھوڑی سی جگہ، اور اس میں بھی وہ رحمت السلام اب آ گئے ہیں تو شاید تھوڑی سی اسپیس ریڈیوس ہو گئی ہے ان کی بھی وہاں بھی، تو وہ تو خیر نگران گورنمنٹ میں ہے، ان کو شاید ٹکٹ نہ مل سکے۔ اسلم صاحب خیر ہے، ہم لوگ پشاور، چارسدہ، مردان میں علماء کرام کو اسپیس دیں گے۔ بہت شکریہ سنگائی ذکر ہو کہ جنوبی اضلاع کے زیادہ تر مولانا صاحب خپلہ فیملی دا اوی تبا ٹکٹس ملائی ہوئی گی، بیا اکرم دورانی صاحب فیملی دا ای تبا ٹکٹ ملائی ہوئی گی، اور علماء کرام چکم دے کہ باقی پاتی یہ تبا خامخا سسنا سسپیس ملوشی، اور باقی دا شاور ویلی چدا دلتا ہم علماء کرام شتا
ته عبدالرفیق شاکر صاحب دی مولانا قاسم صاحب دی دوی ته به خامخا دلته سپیس میلو شي دغه ځای د علما کرام دپاره دی باقي فیملی شته خاندان شته هغوی به هلته ودرېږي یا وډېرهګان به الیکشن کوي خو څنګه اسلم صاحب وایي چې جنوبي اضلاعو کې دې وخت کې جمعیت علما اسلام ته میدان بالکل صفا دی لږ ډېر رجسټر کې ته پی ټی آی او که ټیک ته یعنې څه خاص مقابله دې وخت کې هغوی ته ښکاري نه یو وړه شنده ماخلو تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو مونږ خبره کوو سیاسي امورو حوالې سره او د خیبر پښتونخوا سیاست حوالې سره او اوس به مونږه تجزیه اخلو دې وخت کې مونږ سره ټلیفون د لارې اسلام آباد کې اسلامک انټرنیشنل یونیورسټۍ پولیټیکل ساینس او آئی آر ډپارټمنټ چیئرمین ډاکټر منظور آفریدي صاحب موجود دی ډاکټر صاحب ډېره شکریہ ډاکټر صاحب څنګه ګورئ دې وخت کې د پاکستان پالیټکس ته یو غیر یقیني صورتحال خو همیشه زمونږ سیاست کې وي خو اوس انتخابات طرف ته پی ډی ایم کې دننه هم یو بل خلاف بیانبازي شروع شوه د دھاندلی الزامات لګیا دي د فنډز دپاره جګړه روانه ده څه ګورئ خیبر پښتونخوا کې به صورتحال څه وي او وفاق کې به الیکشن کمپین په کوم بنیاد باندې چلیږي یقینا لکه څنګه تاسو ذکر وکړو چې د پاکستان چې کومه سیاسي منظرنامه صورتحال دی نو دا ډېر د غیر یقیني صورتحال سره مخ دی په دې وخت کې که موږ وایو چې هغه درست تجزیه یا اندازه کوم موږ لګولی شو نو هغه به ډېره زیاته مشکل شي خو بیا هم چې څه د دې سیاسي ګوندونو د حرکاتو نه د دو د مهمونو نه پته لګي نو یقینا یوه خبره خو پکې دا ده چې دغه پی ډی ایم چې کله جوړ شوی نو په هغه وخت باندې هم لږه ډېرو خلکو دغه ویل چې دغه د دو خپل ذاتي مفادات کې دي دا به یوه ورځ در سره په ټکراو کې راځي او دوی به یو بل مخالف کېږي ځکه چې په هغه وخت د دغو یو یک نکاتی ایجنډا وه او هغه د پی ټی آی یا د عمران خان په خلاف باندې چې د هغه راغورځول یا د حکومت نه په ویستلو په هغې کې دو کامیاب شو چې کله د انتخابات نږدې کېږي نو یقینا د دو په منځ کې هغه اختلافات شدت مومي که موږ د پیپل پارټي د مسلم لیگ چې کوم تاریخ ته وګورو نو یقینا چې دا دواړه حریف ګوندونه د خپل وخت پاتې شوي دي هغه په 1980 کې 1990 لسیزه کې او بیا د هغې نه پس په 2000 لسیزه کې او د هغې نه پس دا دواړه اتحادیان شول دارنګې دوسره چې کوم واړه سیاسي ګوندونه شامل دي د هغو هم همدغه رنګې مطلب دی چې هغه ذکر کولی شو موږ اوس چې کوم سیاسي منظرنامه غیر یقیني صورتحال چې دی هغه دې وخت باندې جوړ دی موږ څه داسې قسمه داسې نشو ویلی چې په مرکز کې به په وفاق کې به د چا آینده حکومت جوړیږي د دې انحصار چې دا به د دوی په مهم باندې وي دویمه خبره چې کوم د نیب کیسونه دي په دو باندې چې کوم الزامونه دي که هغه هر سیاسي ګوند دی آیا هغو د هغو الزامونو نه څنګه وځي او د هغو چې کوم ټرایل یا مقدمې دي د هغو مخنیوی څنګه کوي یا آیا هغه په کامیابۍ سره څنګه ترسره کوي د پاکستان په عدالت عظما کې یا داسې چې کوم نور های کورټ شي په هغو کې یا هغه که د نیب مقدمې وي درېیمه خبره ده چې منشور دو خپل منشور عوامو ته څنګه رسوي او عوام چې دي چې په دې وخت کې یقینا د ډېر زیات د دباو ښکار دي د ګرانۍ له وجې او ورسره دغه د احتجاجونو له وجې نو یقینا چې دغه عوام په کومه طریقه باندې بهر راوباسي خپل کیمپین دپاره او ورسره دو ته یو سیاسي لارښودنه چې دی هغه کولی شي کومه پورې سوال چې د خیبر پښتونخوا د حکومت دی هلته به څنګه حکومت جوړیږي نو دا هم د وفاق په شان باندې هلته هم یقینا چې دا به یوه مشکله اندازه وي که څوک یې ولګولی شي خو بیا هم مونږ په مختلف زاویو باندې نظر واچو نو هلته د یقینا چې د پی ټی آی د پاکستان تحریک انصاف
یو قوت شته دی، هلته ووټ بینک شته دی او د هغو بیا حکومت جوړېدل هغه هم ممکن دی. خو ورسره اوس د پی ټي آی ته یو چیلنج چې دی هغه مخې ته راتلی شي چې په صوبه خیبر پختونخوا کې پیپل پارټي، عوامي نیشنل ګوند او ورسره مسلم لیگ چې کوم د غټ غدي، ورسره جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمن چې کوم ګوند دی دغه چې در سره شامل شي لکه څنګه په وفاق کې شامل شوي دي، نو دا یو سخت ټف ټایم چې دی، یو سخت مقابله هغه بیا د پی ټي آی سره کولی شي. اوس په تېرو ورځو کې موږ وکتل چې یو سیاسي پاور شو چې دا هغه مسلم لیگ وکړله، هلته امیر مقام چې دی په صوبه خیبر پختونخوا کې زور لګولی دی او دغه خپل سیاسي منشور چې دی هغه عوامو ته پیش کوي. د خیبر ضلع خیبر چې کوم قبایلي ضلع ده د هغې نه یقینا یو مضبوط امیدوار شاجي ګل صاحب پورا خاندان سره شامل شو، هغه ورسره شامل شول، 2 امپیز ورسره شامل شول، درنګې تحصیل چیرمنان ورسره شامل شول، ورسره درنګې چې کوم هلته اقلیتي یا چې کوم د خاتون هغه ام پی او هغه ورسره شامل شول. دا یو مضبوط قوت دی او دا د په خیبر پختونخوا منظرنامه بدلولی شي، په دې کې نور زیات تیزی راتلی شي. نو زه به دا وایم چې اوس حل چل چې دی هغه په صوبه کې خیبر پختونخوا کې شروع شوی دی. اوس به دا اندازه لګو چې آیا نور ګوندونه د دې مخنیوی څنګه کولی شي یا د دغه جماعت مسلم لیگ سره څنګه مخ په وړاندې تللی شي، بیا دغه د صوبې په سطح باندې کنه د ضلعې په سطح باندې سیټ ټو سیټ ایډجسټمنټ یا چې کوم غټ اتحاد دی د صوبې په کچه باندې هغه آیا دې ته دو تیار دي یا دې ته نه دي تیار. نو زه به دا وایم چې د اختر نه پس په دې کې دغه تیزی راتلی شي او د مختلفو سیاسي مشرانو چې کوم ناسته پاسته دی هغه به په صوبه خیبر پختونخوا کې شروع کیږي. ډیره شکریہ ډاکټر منظور افریدي صاحب، کافی جامع جواب هغوی راکړ چې دغه یوه هفته ده او اختر تاسو وګورئ دغه 10 ورځو کې به اختر شي او بیا به هغې نه پس صورتحال مخې ته راځي چې الیکشن کم طرف ته ځي. اختر نه پس الریډي د جولای میاشت دا به اخرنۍ میاشت د دغې حکومت چې د هغوی حکومت وخت سرته ورسي او اګست کې به دغه اسمبلیانې ختمیږي. د سوات پاور شو څومره ښه وه یا نوره څومره ښه کېدی شوه او د هغې اثر به په ملکنډ باندې څومره وي یو ډېر شانده مهینه پس. تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو. اوس دې وخت کې نیاز احمد صاحب موږ سره ټلیفون د لارې موجود دی، کوم چې سینئر کارسپونډنټ دی د مشرق ټي وي د سوات نه. نیاز صاحب څومره طاقتوره جلسه پاکستان پیپلز پارټي وکړه او د پارټۍ چیرمین راغلی و، آیا د پارټۍ چیرمین دې نه مخکې چې کوم نورو پارټۍ مشران راغلي وو د هغې د مقابلې جلسه کړې ده؟ فهیم صاحب مننه. داسې ده چې د پاکستان پیپل پارټۍ د پارټۍ چیرمین او دویمه چیره د هغې مشر 11 کاله پس راغی. دې نه وړاندې چې نو بېنظیر بټو په خپله راغلي وه او بیا د هغې نه د پیپل پارټۍ داسې مشر نه دی راغلی او کومه جلسې ته زه په خپله هم ورغلی وم. موږ وکتله د دې نه وړاندې چې په دغه سیمه کې یعنې په دې ځای کې هم په دغه ګراونډ کې د عمران خان څه شوي وه څو کاله وړاندې هغه ډېره زیاته ګڼه وه. د هغې نه بعد چې دی نو د امیر مقام هم شوي وه هغه هم ډېره زیاته ګڼه وه. دا جلسه چې وه نو هغه همره ګڼه نه وه یا هغه همره کراوډ نه و څومره چې پکار و. چې په دې جلسه کې د ډېر مشرانو هغې هم ویناګانې وکړې، د باجوړ هم وکړې، د شنګلې نه هم چې د پیپل پارټۍ مشران راغلي وو. خو زه دا ویلی شم چې دغه جلسه چې ده نو ډاکټر حیدر چې دی د تېر د پاکستان تحریک انصاف 2000 د هغې نه منتخب شوی و. تېر کال چې دی نو لکه تېر انتخاباتو کې کال 2018 کې د قومي اسمبلۍ سیټ هم ګټلی و، بیا چې صوبایي هم ګټلی و، بیا یې پرېښه او دا قومي ته راغی. هغې نه وړاندې د کال 2014 کې د خو نه وه ګټلې د یو مخالف و د پاکستان مسلم لیگ، خو هغه بیا نااهله شو په بای الیکشن کې چې دی راغی او دا چې کله پاکستان تحریک انصاف هغه جاین کړو د بیا وګټله. خو د دې نه وړاندې په کال 2008 کې NP نه ده ګټلې وه. نو دغه ډاکټر صاحب چې دی د دغه علاقه باندې اثر رسوخ شته او د خپل ذاتي ووټ بینک شته. نو هغه خلک راغلي وو. بیا ما چې چا سره خبرې وکړې د ملکنډ نه به څو کسان راغلي وو، د شنګلې نه ما وویلو
او بیا دومره غاڼه نه و لکه څنګه چې بیا روډ بند شي او بیا پوره یو دغه یو بهر حال دا ویلی شم چې په تیرو دریو انتخاباتو کې پاکستان پیپل پارټي د سوات نه یو سیټ هم نه دی ګټلی که د قومي او که د صوبایي د ایم ایم اے په دور کې هغه یو سیټ ګټلی شی خو هغه مطلب په هغه کې راغلی علاالدین ګټلی و چې د صوبې کوم د خیبر پختونخوا سپیکر هم پاتې شوی و هغه د قومي اسمبلۍ سیټ ګټلی خو په اتحاد کې ګټلی و یعنې نورو جماعتونو سره اتحاد کړی و نو په پاکستان پیپل پارټي د تیرو شلو کالو یا د 18 کالو راځي د اندروني اختلافات ښکار ده انتظام د کوم انتظامی امور نیاز صاحب زما لګ د ملکنډ حواله سره هم سوال دی ته پورا ملکنډ ډیویژن کوم خبرو کو د شانګلې د سوات د اپر لوور دیر بنیر بیا ملکنډ ډسټریکټ چترال دی وخت کې د پورا ډیویژن کې روان سدي پولیټیکل پارټي ټیک ته پی ټی آی دلته کې ډېر زور کې وا مضبوطه وا جماعت اسلامي چای سوچم نه کو چې هغه با دیر کې بیلی هغه هم الته صرف یو التنا عنایت صاحب کټلې وا باقي ټولو بیلا ساجد الحق صاحب هم پل سیټ بیل بیا جی یو آی هم شکست شو هغې ته ملکنډ دغه شکست شو ملکنډ د بلاول خپل سیټ ای بیل نو دا دې وخت کې صورتحال څه دی کومه پارټي تحکاري چې د پی ټی آی دا سپیس فلکۍ لګیا دی اے این پی چرته ولاړه ده جماعت اسلامي کوم ځای کې ولاړه ده نون لیگ امیر مقام صاحب څه کوي لګیا دی دا زه فهم چې دې وخت کې ټیک تاسو خبره بالکل صحیح ده چې پی ټی آی هغه د منځ چې لړکول کېږي یا هغه دومره فشار دی چې هغه مخامخ نه راځي دا یو ووټ بینک اوس هم سوات یا د ملکنډ ډیویژن کې د کې شته هو کبیل پرس کا داغي کاندیدټ رال نو بیا هم ګرانه د مشکله ده چې د نوري پارټیانو چې د داغي مقابله وکړي خو کاری دا چې پیپل پاکستان تحریک انصاف پر راونو ټاکنو یا انتخاباتو کې د منځوي یو به کې دونه ګوندونه جوړ شي چې هغه به پاتې کیږي دلته کې چې د سوات کې د سوات سیاست یا د سوات چې د پټول ملکنډ باندې اثر انداز کیږي تاسو هم پته دا ورته پته دا چې ډیر وزیر اعلی تعلق د سوات سره هغه نه وړاندې چې دنو کومنګ ګوروم ټول خلکو پی ټی آی له وټ ورکړو دا هغه نه وړاندې چې دنو ان پی لا یعنی د دې و صوبایي سملې شتونه دي او با وخت چې دنو بنځو او بیا دوه وشوي دي او درې خامري هغه چې د ان پی له ورکړو دا هغه نه وړاندې ام ام ای له کوم لارټونه هغه له ورکړو جی نو د دې خلکو یو خاص مایند سیټ ملکنډ ډیویژن او بیا د سوات خلکو او د دې هغه مایند سیټ چې دی یو خاموش کوته کې ووټر دي دا ووټر چې په کومه ډول لاړ شي هغه ټول بهیر یا ټول سمندر په هغه طرف لاړ شي د هرې پارټۍ دلته کې خپل مخصوص ووټ بینک دی هغه په شمار دي هغه یو تفصیل جماعت د دومره دي خو دا خاموش چې شل لاړ نو هغه وګټي خو په دې سوات کې چې د په دویم نمبر جمعیت علماء اسلام دی لکه تیر درې ټاکنې انتخابات موږ راولو او هغه اعداد و شمار وګورو نو په دویم نمبر په زیات سیمو کې هغه راغله په بعض سیمو کې چې نو مسلم لیگ هم راغلي یعنی امیر مقام دي نه ولاړو هغه چې په دویم نمبر راغله یا په واسطه مو کې چې نو شهباز شریف صاحب هم الیکشن کړو شهباز شریف ډېر کم ووټه غوښته او دغه نه چې نو جمعیت علماء اسلام سیوا ووټه غوښته د منځور نه شهباز شریف ولاړو هغه مقابله کې سلیم الرحمن ولاړو هغه 72000 ووټه غوښته شهباز شریف چې نو 30000 ووټه غوښته ډېر فرق وو نو بهرحال دلته کې کوم خلا چې جوړه شي د خبره تاسو دغه وکړه د خلا چې د فلحال دغه ووټر چې دا کنفیوز دي چې مونږ چرته لاړ شو اوس چې کله دغه انتخابي عمل شروع شو او کومې پارټۍ ناره مضبوطه وه او زه وایم چې هغه ناره چې د تاسو هم پته زموږ هم پته چې هغه وایي چې موږ یو داسې خاص نظام راوړو چې د خلکو مسلې حل شي دلته ټول غټه مسله انصاف ورکول دي یعنې عدالتونو کې انصاف نشته دی بېروزګاري ده نو که دغه خلکو چا ناره ووله او دا هغه خاموش ول هغه طرف ته لاړ نو هم هغه طرف ته به ځي خو دلته کوم ګونګوسۍ کېږي یا موږ وایو سیاسي پنډتان چې ورته موږ وایو پوهان هغه وایي چې سیټ اپ داسې جوړېږي چې د جمعیت علماء اسلام او د مسلم لیگ مشترکه یو امیدواران به راځي او هغه به چې نو دلته مباحثت کوي او خپل سیټ اپ راولي او خیبر پښتونخوا چې نه هغې ته حواله کېږي او تاسو تحکاري چې ملکنډ کې جے یو آی جما پی ایم ایل این دا یو ښه اتحاد کېدی شي په ملکنډ کې بالکل او جمعیت علماء اسلام یو خپل ټیک ټاک ووټ دی او ښه مضبوط د هغې چې دی نو کاندیډیټ دی او د هغه خپل ووټ بینک دی ورپسې چې دی نو د پاکستان مسلم لیګ هم ښه ټیک ټاک مضبوط چې دی نو هغې ووټ بینک دی بیا جماعت اسلامي شوه یا ان پي شوه هغې چې دی نو همیشه په دویم یا په درېیم یا په څلورم نمبر پاتې شوي دي او پیپل پارټي چې دی نو هغه اکثر په څلورم نمبر پاتې شوي ده هغې چې دی نو دونه ووټ نشته دی هغې چې دی نو که بلاول بټو راغی ټیک ده خلکو تر خبرې مو کړی شي خو ده چې دی نو اختلافات لرکولو یا اختلافات حل کولو څه هڅه یې وکړه کوشش وکړه دې جلسه کې هم چې اختلافات شته ځکه چې د پاکستان د سوات چې کوم شاهي خاندان دی هغه هم د پیپل پارټۍ سره تعلق دی خو هغه په دې جلسه کې نه و هغې سره اختلافات و هغې نه تلل دغې
غلا یا نه دي تللی یا نه دي راوستل شوي یا اګنور شوي دي. بهرحال هغې وجوهات شته. هغه چې دغه اختلافات داسې جاري نو زه نه ګڼم چې راتلونکي وخت کې به د سوات د دغه سیټونو نه یوازې پاکستان پیپل پارټي سیټ وګټي یا به چې دغه سروای ورکړي. کېدای شي دغه یو صوبایي اسمبلی سیټ چې دی نو ډاکټر حیدر په خپل ذاتي ووټ باندې هغه واخلي ځکه دغه ځای کې هغه ته مضبوط کاندیدیټ نشته. خو باقي پاتې نورې سیمې چې دي هغې کې د پاکستان پیپل پارټۍ مستقبل داسې محفوظ نه دی یا داسې مضبوط نه دی. ډیره شکریہ نیاز احمد صاحب سینئر کارسپونډنټ او څنګه خبر وکړه چې په ملکن ډیویژن کې که سپیس جوړیږي نو د پی ټی آی دغه سپیس پی ایم ایل ان او جے یو آی په مشترکه توګه باندې اکټر کولی شي. وای دا غوی دا وینا وا په سوات کې په شانګله کې په دیر اپر لوور ملکن او بیا وسره چې کوم دی وخت کې چترال دی اپر لوور دو چتراله شو 2 ایم پی ای سیټس دي دواړه مشترکه یو قومي اسمبلی حلقه ده. نو الته کې جے یو آی دی وخت کې مضبوط سیکنډ لیول باندې جماعت ته په دویم نمبر باندې راځي هغه بر راتلی شي هغه دغه ګیپ فایده چتولی شي. نن پروګرام مونږه کوشش وکړو چې د پوره خیبر پختونخوا یو منظرنامه پیش کو چې کومه پارټي چرته ولاړه ده ولې چې اوس انتخابات طرف ته خبر روانه ده او انتخابات صرف په جلسو نه کیږي په نارو نه کیږي په منشور او په وعدو کیږي. آیا کما نوې وعده یا کما حقیقت پسندانه وعده منتخکاری او کم داسې منشور دی چې هغه عوام منی رړنه منی او بیا هغې دپاره بار روزي او ووټ اچي دا به د وخت سره بیا فیصله کیږي. پروګرام وخت ختم دی. اجازت راکړئ د الله پامان.